اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف انسٹیٹیوٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا ایک خاص عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ ان میں 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد یعنی کہ صبح کے وقت ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور رات کو نماز عشاء کے بعد بھی پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب بھی آپ کو وقت ملے، پوری رات آپ نے ایک تسبیح ان ناموں کی پڑھنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر واپس گھر جا کر یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ ہے، جس کا مطلب ہے اے معبود، اور دوسرے جو 2 نام ہیں یا سلام یا مومن، جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے، اے ایمان دینے والے۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، جیسا کہ یا اللہ، یا سلام یا مومن کو ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے، ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ، یا سلام یا مومن، یہ ایک ہو گیا، اور اسی طرح تسبیح پوری کرنی ہے، اور آخر پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اسی طریقے سے رات کو نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا تو پھر آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے، اور اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی تو پھر وظیفہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ یاد رکھنے، آپ نے اس عمل کو نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ان تینوں ناموں کو پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ، یا سلام یا مومن، یہ ایک ہو گیا، اور اسی طرح تسبیح پوری کرنی ہے۔ اور دن میں 2 مرتبہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی مشکل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، تو پھر اپنی غربت، تنگ دستی اور مفلسی کے لیے دعا کریں۔ آپ مقروض ہیں تو آپ نے اپنے قرضے کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے بچوں کی شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے وظائف انسٹیٹیوٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صدقہ جاریہ ہے۔